اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، نظام ہستی چلانے والی ذات اکیلی ہے، وحدہ لا شریک ہے، مگر پوری کائنات سے سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ جو وہ چاہتی ہے وہ ہو کے رہتا ہے، جو اس نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ یہ باتیں مشہور ہیں، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ جو اس نے چاہا وہ ہو گیا، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ لیکن فرق کریں اس جملے میں، اللہ کی مشیت اور ارادہ دو طرح کا ہے۔ ایک وہ ہے جو چاہتا ہے کن کہہ کے کر دیتا ہے، اور جب کن کہہ دے وہ کرنا پڑتا ہے، اسے ہونا پڑتا ہے۔ یہ ارادہ کونیہ اللہ کا دو ٹوک فیصلہ، تقدیر مبرم اور یقینی ہے۔ مالک کی مشیت اور ارادے کا دوسرا پہلو وہ ہے کہ جو رب کو اچھا لگتا ہے اللہ چاہتے ہیں، مگر معاملہ بندے پہ اور اس کے نصیب پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ تو عبادت گزار بن، فرما بردار بن، میرا ارادہ یہ ہے کہ نیک بن، صالح بن، متقی بن، پرہیزگار بن۔ لیکن اللہ اس فیصلے کو یوں بیان کرتے ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے چاہا تو یہ ہے کہ یہ جنت کے راستے پہ، صراط مستقیم پہ، راہ ہدایت پہ چلتا ہوا سیدھا سیدھا ہماری جنتوں کا آ کر کے باسی بنے، مہمان بنے۔ لیکن اب اس کی مرضی ہے کہ یہ فرما بردار بنتا ہے یا نافرمان بنتا ہے، جنت کے راستے پہ چڑھتا ہے یا جہنم کے راستے پہ چڑھتا ہے۔ اللہ کا یہ ارادہ، انسان اس کے خلاف جا بھی سکتا ہے، جاتا بھی ہے اور جا بھی رہا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جو رب نے چاہا وہ ہو گیا، تقدیر مبرم ہے۔ تقدیر معلق یہ ہے کہ نصیب تیرے ہاتھ میں ہے۔ کل کو یہ شکوہ نہیں کرے کہ اللہ میں تو مجبور تھا، زبردستی منوایا گیا ہوں، میں آیا نہیں، میں لایا گیا ہوں، میں جھکا نہیں، جھکایا گیا ہوں، میں تو ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا تھا، زبردستی میرے ہاتھ اٹھوا دیے گئے۔ اللہ کہتے ہیں یہ حجت لے کے، سلطان لے کے کل کو یہ نہ کہے کہ میں مجبور تھا۔ تیری کوئی مجبوری نہیں، زبردستی نہیں، راہ ہدایت بھی واضح، راہ ضلال اور گمراہی بھی واضح۔ اب تیری مرضی ہے، میں نے جو نظام چلانا ہے، ساری دنیا میری مخالف بن کے ایک میدان میں اتر آئے،
نافرمان بن جائے، اعلان سن لو، سارے نافرمان بن جاؤ تو میرا ایک ذرے کے برابر نقصان نہیں کر سکتا، جو میں نے چلانا ہے وہ چلے گا۔ ہاں تم سارے نیک بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اور ایک متقی آدمی کے دل پہ اکٹھے ہو کے جدھر کو وہ دھڑکے ادھر کو دھڑکو، جہاں پھیلے پھیل جاؤ، جہاں سکڑے سکڑ جاؤ۔ تم سب کی نیکیاں میری بادشاہت، میرے جاہ جلال میں ایک پوائنٹ کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ میں غنی ہوں تو ایسا، میں لاپرواہ ہوں تو ایسا، میں بے نیاز ہوں تو ایسا، مجھے تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ عبادت، فرما برداری، ایمان، اس کا فائدہ تمہیں لوٹے گا۔ برا کرو گے میرا کچھ نہیں بگڑے گا، نقصان تم پہ ہے۔ اچھا کر رہے ہو تو اپنے لیے، برا کر رہے ہو تو بھی نقصان تمہیں کو ہے۔ اس تمہید کو اگر آپ سمجھ گئے ہیں کہ جو رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو رب نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے کبھی بھی نہیں چاہا کہ گناہ ہو، اللہ نے کبھی نہیں چاہا شرک ہو، رب نے کبھی نہیں چاہا بدعات اور خرافات اور رسومات، رب نے کبھی نہیں چاہا کہ والدین کی نافرمانی ہو، رب نہیں چاہتے کہ پیغمبر کی بغاوت ہو، اللہ نہیں چاہتے کہ توحید کی بجائے شرک ہو، اللہ نے تو کبھی نہیں چاہا۔ لیکن اگر ہم یہ رویے اپنا رہے ہیں، وارننگ ضرور ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر تو پھر بھی شرک کر کے آئے اور زندگی میں موت سے پہلے پہلے، سانس کے سینے اور نرخرے کے آنے سے پہلے پہلے، توبہ کا در بند ہونے سے پہلے پہلے، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے معافی مانگ لے تو یہ بھی معاف کر دوں گا، یہ بھی معاف کر دوں گا۔ التوبۃ تجب ما قبلہا، توبہ سچی کر کے آئے گا جیسے تو نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پہلے دن پیدا ہوا ہے، گناہوں سے صاف کر دوں گا۔ اگر تیری تڑپ، توبہ، رجوع، عاجزی، انابت، اس میں شدت اور گہرائی ہوئی تو یہ بھی ممکن ہے کہ تیرے دل کو دیکھ کے میں ان گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دوں۔ لیکن اتنے موقع میں نے دیے، ہر دن ہر رات 5 ٹائم نماز کے دیے، گھر میں آنے کے لیے بلایا، تو پھر بھی نہیں آیا، تو ٹس سے مس نہیں ہوتا، تو سنی انسنی کر دیتا ہے۔ میں وصف ایمان سے بلاؤں یا ایھا الذین آمنوا، تو کلمے کا دعوے دار ہو کے پھر نہ سنے اور شرک کی دلدل میں دھسا رہے، اتباع کی طرف، پیروی کی طرف، اطاعت کی طرف نہ آئے، سنت سے منہ موڑ کے رسومات کو، رواج کو، اپنی تہذیب، اپنے تمدن، اپنی ثقافت کو ترجیح دے، بدعات و خرافات کے اندر گھسا رہے، اور میں کہوں کل عبادی الذین آمنوا، میری بھی نہ سنے، میرے محبوب کی آواز کو بھی نہ سنے، قرآن کو، کتاب کو، سنت کو مہجورہ کر دے، پرواہ نہ کرے، اور پھر میں یہاں تک آواز دوں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ کس منہ سے بغاوت کر رہا ہے؟ یہ منہ بنایا کس نے؟ میرے سے منہ موڑ رہا ہے، توحید سے ناتا توڑ رہا ہے، میرے محبوب اور محبوب کائنات سے لا تعلقی کر رہا ہے، لفظی اظہار محبت کر کے۔ نام نبی کا، غلام سبھی کا، ہتھکار والے، دلیار والے، یہ کیا چکر ہے تیرا؟ یہ تیرا ہرجائی پن کب تک چلے گا؟ موقع دیتا رہا تو پھر بھی نہیں لوٹا، موت آ گئی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میرا نظام نہیں ٹوٹے گا، نظام ہستی چلے گا،
تیری موت کی گھڑیوں کو سکرات بنا دوں گا۔ دنیا کہے گی بڑی آسانی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، انسیڈنٹ ہوا ہے، جھٹکا لگا ہے، مر گیا ہے، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ تیری روح کو ایسے کھینچا جائے گا جیسے ململ کے کانٹے دار جھاڑیوں سے ململ کے کپڑے کو کھینچا جاتا ہے، بدبودار کپڑوں میں لپیٹ کے تحت الثری کی پستیوں سے بھی نیچے، دنیا کے سب سے گندی ترین جیل کائنات کے رب کے سجین کے اندر بدبودار تیری روح کو بدبودار جگہ پہ قید کروا دوں گا۔ تو لوٹنا چاہے گا لوٹ نہیں سکے گا، کیا جمعرات ٹھہری، کیا کوئی مہینہ ٹھہرا۔ مر گیا، تیرا جثہ قبر میں دھر دیا جائے گا، قیامت تک کے لیے جہنم کی ونڈو کھول کے سزا نہ دیتا رہوں تو رب نہ کہنا۔ فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر، مگر دیکھی نہ اس آئینے میں محبوب کی ادا تو نے۔ قبر میں جا کے کہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے شارٹ آنسرز ہیں، جواب دے لوں گا، من ربک من نبیک ما دینک، یہ رٹا نہیں ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ تیری قبر جنت اور جہنم ایسے نہیں بنا دی جائے گی، تیرا عمل سامنے ہے۔ عمل سے جواب دے، مشکل میں پکارا کس کو کرتا تھا، وہی کی خبر کس ہستی سے لیتا تھا، تیرے دین نے تجھے کیا سکھایا تھا کہ تو جنت اور جہنم بانٹتا پھرے لوگوں میں۔ جس کو دل چاہا مروا دیا، جس کو دل چاہا کاٹ دیا، جس کو دل چاہا ٹکٹ جنت کا دے دیا، جس کو چاہا جہنم واصل کر دیا، یہ تیرے ہاتھ میں تھا۔ یہود و نصارہ کے بھی تو یہی وتیرے تھے، میں نے رگڑ کے رکھ دیا۔ سورہ بقرہ میں آپ کون تھے؟ جواب دو۔ اور جب نشر ہوگا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میری مشیت، میرے ارادے، میری مرضی کے خلاف حق کو چھوڑ کے، صراط مستقیم کو چھوڑ کے، راہ ہدایت کو چھوڑ کے، قرآن مجید سے اعراض کر کے، منہ موڑ کے مرضی کی زندگی جس ازم سے گزار آیا ہے، ٹھیک ہے۔ نحشرہ یوم القیامت اعما، پہلا حکم ہوگا اس بد نصیب کے 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز رنگوں کی پہچان والے کیمرے جو ہم نے اس کی آنکھ میں دیے تھے، اس کا نور نظر چھین لیا جائے، اندھا کر دیا جائے۔ حضرات اگر یہ باتیں دھمکی لگ رہی ہیں تو دھمکی رب قہار کی ہے، رب ذوالجلال کی ہے۔ قومی ترانہ پڑھتے ہوئے کہتے ہو کہ نہیں، سایہ خدائے ذوالجلال گردن جھکتی ہے کہ نہیں؟ زندگی میں کبھی جھکی کہ یہ سریہ ہی پڑا رہا؟ قبر میں گرزے مار کے، یقین نہیں آتا مجھے بھی، آپ کی تو الگ بات ہے، میں بھی یہ شاید سمجھتا ہوں کوئی نہیں، اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ بگڑا ہوا سپیکر برا لگ رہا ہے نا، تو رب کو بگڑا ہوا بندہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، بگڑ کیوں رہا ہے؟ اور دوسری جگہ کیا کہا؟ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، دوڑ جتنا دوڑنا ہے، بغاوت کر جتنی کرنی ہے، بھاگ جدھر کو بھاگنا ہے، مشرق مغرب شمال جنوب 360 اینگلز میں دوڑ، جدھر بھی دوڑے گا تیرا ہر قدم تجھے میرے قریب کر رہا ہے اور قبرستان کے قریب کر رہا ہے، موت کے قریب۔ میں نے آوازیں دی تو نے نہیں سنا، میں نے انسان کہہ کے کہا تو نے نہیں سنا، یا ایھا الناس بھی کہہ کے بلایا، عبدو، بندے بنو، ہو انسانو، تم نے توجہ نہیں کی، مرضیاں کی۔ میں نہیں چاہتا تھا یہ گناہ، یہ جرم ہوں، شرک سے مرا تو معافی کوئی نہیں، اور بدعت سے توبہ کیے بغیر مر گیا، بدعت سے توبہ کیے بغیر مر گیا، قرآن کو پڑھے بغیر مر گیا، یا پڑھ کے عمل کیے بغیر مر گیا، سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے انجان بن کے مرا۔ میں نہیں کہہ رہا، جہان کا رب کہہ رہا ہے، رب رحمان کہہ رہا ہے،
نحشرہ یوم القیامت اعمی، ہم اس بد نصیب کو اندھا کر دیں گے، اندھا۔ کیسا اندھا؟ چیخے گا ربی لما حشرتنی اعمی، ہم بولنے دیں گے، بول کیا بولتا ہے؟ مالک بڑے موٹے موٹے دیدے تھے، 6x6 کی جو ہے وہ کلیئرنس ملی ہوئی تھی، نظر بڑی باکمال تھی، قریب کی بھی، درمیان کی بھی، دور کی بھی۔ لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها فكذلك اليوم تنسى، میں نے قرآن کو تیری بے ادبوں کی بستی میں بھیج دیا تھا نا، چل کے آیا تھا، تبھی قدر نہیں ہوئی۔ مدینہ جا کے، مکہ جا کے لانا پڑتا، سننا پڑتا، جوتے کھانے پڑتے، پتھر کھانے پڑتے، اوجڑیاں رکھوانی پڑتی، چہرہ لہو لہان کروانا پڑتا، گالیاں کھانی پڑتی، سولیوں پہ چڑھنا پڑتا، جسم ٹکڑے کروانا پڑتا، لہو لہان ہونا پڑتا، بچوں کو یتیم کروانا پڑتا، بیویوں کو بیوہ کروانا پڑتا، پھر تجھے جا کے کوئی آیت ملتی، تجھے بھی قدر ہوتی۔ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها فکذالک اليوم تنسى، جا انہی کے پاس جا کر گزار خزاں اپنی، جنہوں نے لوٹے تیری بہاروں کے مزے۔ بنا کسی ناول لکھنے والے کو تجھے ناول سنائے، لا کسی ڈرامہ نگار کو تجھے ڈرامہ سنائے، لا کسی فلم اسٹار کو یہاں تجھے تیری مرضی کی انجوائے کرنے کے لیے فلم دکھائے۔ بلا جن کی وجہ سے چھوڑتا رہا، جا انہی کے پاس جا کر گزار خزاں اپنی۔ دولت کے نشے میں ہوگا تو قارون کے ساتھ، قرآن کو چھوڑا عہدے حکمرانی کی وجہ سے تو فرعون کے ساتھ، لیڈری کی وجہ سے تو امیہ بن خلف کے ساتھ۔ جا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ڈھونڈ رہا ہے، بدعت پہ مرا ہے، پیاس لگی ہے، جی مولا پیاس لگی ہے، پانی پلا دو، پانی پلا دو، مانگ، اللہ پانی دے۔ سینکڑوں سال نہیں، 50,000 سال میں سے 49,000 سال بیت گئے، کرتے کرتے کوثر کے قریب لایا گیا۔ تھکے ماندے ہارے، تڑپتے بلکتے روتے اندھے مندھے کو کہا ذرا آنکھ کھول دیکھ سامنے کیا ہے۔ تھوڑا موقع ملا تو سامنے کوثر ہے، محبوب ہے، خوش ہو گیا، خوش ہو گیا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، شیعہ ہے، چشتی، قادری، سول وردی ہے، کوئی اور کسی ازم سے تعلق رکھتا ہے، یہ جس نے بھی بدعت کی ہوگی، میں ہوں یا آپ ہوں۔ آج میں صبح ایک منظر دیکھ رہا تھا اپنے کالج میں، پتہ نہیں کتنی دھند سے بچے سفر کر کے آئے، صرف ایک جوتا یونیفارم کے مطابق نہیں تھا، بڑی بے دردی کے ساتھ ان کے کارڈ لے کے گیٹ آؤٹ کہتے ہوئے نکلیے دروازے سے باہر، اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ قسمت کی بد نصیبی کے ٹوٹی کہاں کمند، جب 2-4 ہاتھ لبے بام رہ گیا، جب نمبر لگنے لگا تو دھکے دے دیے گئے، کلاس روم 2 فٹ کے فاصلے پہ رہ گیا، دھتکار دیا گیا۔ دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ شادی حال پہ مہمان خصوصی کی امید پہ گئے ہوں، ہاتھ میں کارڈ پکڑے ہوئے ہوں، شکل صورت بھی ویسی ہو، کپڑے لباس پہنے ہوئے ہوں، گرمی کی شدت اور حدت ہو، سامنے اے سی 2 فٹ کے فاصلے پہ ہو، اور مالک کہہ دے، شادی حال والے کہہ دیں اسے اندر نہیں آنے دینا، پھٹکار دو پیچھے، دھکے دے کے نکالو۔ محبوب جام تیار کر کے کھڑے ہیں، رب امتی کہہ رہے ہیں، درمیان میں دیوار کر دی گئی ہے، اور یہ رب جبار نے خود کروائی ہے، کسی مولوی نے نہیں، دھوکے میں نہ رہنا، کسی پیر نے نہیں، جس کی آپ بیعت ہیں اس نے بھی نہیں، جس کی بیعت توڑ کے کسی اور کی بیعت کی تھی وہ تو کہہ رہا ہے رب امتی، رب کہہ رہے ہیں محبوب انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں علم آپ کے آنے کے بعد انہوں نے تمہارے پیچھے کیا گل کھلائے تھے، سنت کے نام پہ بدعات، توحید کے نام پہ خرافات، رسوم و رواج، تیری طریقت اور شریعت کو چھوڑ کے، سیرت کو چھوڑ کے مرضیاں،
یہ جملے کہنے کی دیر ہے، اللہ نے کہنا ہے دیوار حائل ہو گئی ہے، اللہ نہ کرے یہ جملے میرے لیے یا آپ کے لیے بولے جائیں، اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں، محبوب نے کہنا ہے سحقن سحقا، دفع دور دفع دور، دھتکار دیے جائیں، پھٹکار دیے جائیں، راندہ درگاہ بنا کے جو میرے آنے کے بعد میرا نہیں رہا آج میں اس کا بنوں۔ ہائے اس محرومی کا ادراک ہو جائے نا، کوئی پیاس بجھانے والی چیز نہیں سوائے کوثر کے جام کے، اور ساقی کوثر نے انا اعطیناک الکوثر، جام ملے ہوئے، بھرے ہوئے، پہنچے ہوئے، اور منزل پہ 49,000 سال ویٹ کر کے نمبر لگا ہے تو رب نے نمبر نہیں لگنے دیا۔ کتنا ناراض ہے مولا، کیوں؟ تو رب کی مشیت کے خلاف کر کے آیا ہے، تجھے ڈھیل دی گئی تھی، موقع دیا گیا تھا، ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں، رسی ڈھیلی چھوڑی، انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ ہوتا نہیں ہے کئی دفعہ۔ میں نے ایک ساتھی ہیں، ایک دن آئے مسئلہ پوچھنے، کہنے لگے سر ایک اندر کی بات کہوں، اندر کی، نام لے کے کسی کو بتانا مت۔ میں نے کہا یہ ہماری عادت نہیں ہے، بطور دلیل رہنمائی فائدہ ہو تو ہم بات کر لیتے ہیں، وہ بھی اشارے کنائے میں، اور یہی ہم نے سیرت سے سیکھا ہے، ما بال اقوام، جنہوں نے باتیں بنائی تھی وہ بیچ میں بیٹھے تھے مگر آپ نے کسی کا نام نہیں لیا، یہی کہا جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ کہنے لگا سر ایک دن نا میرا وضو نہیں تھا، اور میں نے نا ویسے نماز پڑھ لی ڈرتے ڈرتے نماز میں آ کے، لیکن پوری نماز میں کانپتا بھی رہا، سردی بڑی تھی، وضو کرنے کو دل نہیں کرتا تھا، میں ڈرتا رہا کہ کہیں میرا چہرہ نہ بدل جائے، شکل نہ بدل جائے، اور میں سلام پھیر کے سب سے پہلے اپنا موبائل نکال کے میں نے اپنا چہرہ دیکھا، وہ ویسا ہی تھا۔ کہتے مجھے حوصلہ ہو گیا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ مولویوں نے ڈرایا ہوا ہے۔ کہتے ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، میں نے حوصلہ پکڑا، جرت پکڑی، میں نے وضو بھی نہیں کیا، سگریٹ پی اور کلی بھی نہیں کی، مجھ سے سمیل آ رہی تھی، میں ویسے کا ویسا پھر آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ فرشتے قریب نہیں آتے، لیکن مجھے اور حوصلہ ہو گیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے نہانا تھا، میں جنبی حالت میں تھا، غسل واجب تھا، میں نے پھر تھوڑی جرت پکڑی کہ یار وضو چھوڑا تھا، ہوا تو کچھ نہیں، مولوی ڈراتے رہتے ہیں، کیا ہوا؟ نہیں دل کر رہا تو چلتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ میں مسجد میں بیٹھا بھی رہا، کچھ نہیں ہوا، میں نے سنتیں پڑھی تو کچھ نہیں ہوا، میں نے فرض بھی پڑھے تو کچھ نہیں ہوا۔ سوچئے ہم مسلمانوں نے یہ چھوٹی چھوٹی جرتیں اللہ کے گھر میں، اللہ کی بغاوتیں، کیا اللہ کو یہ تو سارے مانتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ کے پہ ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ بھی مانتے ہیں کہ شاہ رگ کے قریب ہے، پھر اسی شاہ رگ سے جھوٹ بھی، فراڈ بھی، دھوکے بھی، ظلم بھی، جور بھی، تعدی بھی، انہی ہاتھوں سے سب کچھ بھی۔ تو اللہ کا ارادہ نہیں ہے کہ ہم جرم کریں، اللہ نہیں چاہتے، لیکن اللہ نے جو ڈھیل دی تھی ہم نے استعمال کر لی، آج پکڑے گئے، اور میزان میں رب کے سامنے قدم کھڑے کر کے رب نے بلوانا ہے، بول 5 چیزوں کا ذرا پہلے حساب دے، صرف 5 کا، زیادہ نہیں۔ یہ کہے گا اللہ میں مولا پنجتن پاک کو ماننے والا ہوں، یہاں تو کہتے ہیں نا کہ محبوب کے ماننے والوں کا کفن میلا نہیں ہوتا، یاد رکھیے میں نے اس سے جھوٹی بات نہیں دیکھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں کہا اگر عمل نہیں ہے، اعملی یا فاطمہ، ہے میری بیٹی فاطمہ، صرف نسب، صرف نسبت کام نہیں دے گا، قیامت کے دن ہر پیمبر رب نفسی کہہ رہا ہوگا، عمل کر کے آنا، اتھے عملاں تے ہونے نہیں نبیڑے۔ قوالی بھی سنتا تھا، کسے نے نہیں تیری ذات پوچھنی۔ پھر عمل کیا لے کے آیا ہے؟ کیا کر کے آیا ہے؟ کس دھوکے میں آیا ہے؟ کیا کرتا آیا ہے؟ اللہ شاہد ہے، اللہ چھوڑ دے نہ پوچھے تو اور بات ہے، حساب لے لے تو بڑے بڑے انبیاء تھر تھر آ رہے ہوں گے۔ کیا کہا جائے گا؟ 5 چیزوں کا حساب دینا ذرا، ان حیات ہی فائل نکال ذرا، پیدا ہونے سے لے کے جوانی تک تجھے معاف کیا،
پیدا ہونے سے لے کے جوانی تلک. جس دن تو جوان ہوا تھا وہ ڈیٹ مجھے تو یاد نہیں ہے, مجھے پیدا ہونے کی ڈیٹ وہ بھی جو بڑوں نے بتائی وہی یاد ہے. میری ریئل وہی ہے کہ نہیں ہے یہ رب جانتا ہے. جوان کس دن ہوا تھا کسی کو علم ہے تو میں ذرا ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں جسے پتا ہو جی میں فلاں ڈیٹ کو جوان ہوا تھا. ہم جوانی کی تاریخ یاد نہیں رکھتے, شادی کی تو ماشاءاللہ یہ حادثہ یاد رہتا ہے. جو جوانی کا حادثہ تھا وہ کہاں ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَى, جوانی کی بہار کو خزاں میں کہاں بدل کے آیا ہے, اور حیات مستعار کا ادھار چکا کے آیا ہے کہ نہیں چکا کے آیا. میں نے جمعے والے دن ایک دوست سے پوچھا کہ آج فجر پڑھی تھی صبح, کہنے لگا جی. میں نے کہا پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی؟ کہندا جی میں نیندر چ سا مینوں نہیں پتا. دوسری رکعت میں کہندا جی ہن قرآن عربی چ سانوں ایڈا تے نہیں یاد رہندا پر المولوی نے کچھ پڑھیا سی. میں کہ کچھ سجدہ سجدہ؟ کہندا جی آہو میں رکوع ہی رہ گیا, قوم سجدے چ پئی سی, ادوں پتہ لگا جدوں اٹھ کے پھر کھڑے ہو گئے. یہ ہماری تیری نمازیں ہیں, ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ صبح کی نماز میں, کل کی نماز میں پہلی یا دوسری رکعت میں کیا پڑھا تھا. عشاء کے بعد جلسہ ہے, لوگ بیٹھے ہیں. میں نے پوچھ لیا عشاء کس کس نے یہاں پڑھی ہے, اور یہ پوچھ لیا کہ پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی ہے, تو آپ یقین کریں صرف قاری صاحب کو پتا تھا. یہ حالات ہو گئے ہمارے کہ ٹھیک ہے امام پڑھ رہا ہے ہم بھی پڑھ رہے ہیں. پوری حیات, پوری جوانی. وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ. یہاں تو آج کہتے ہو نا پرانی کاپیاں کھاتے شاتے پاڑ دو, نیا ڈیجیٹل کھاتا لاؤ, حساب رکھے گا کس کو دیا کتنا لیا. بڑی ایپ چل رہی ہے, مقبول ہو رہی ہے, مشہور ہو رہی ہے. اللہ کہتے ہیں تیرے پاس نہیں ہے, میرے پاس تیرا حساب ہے. ہم نے اس کو ایسا ڈیجیٹل بنایا تھا کہ تو سوچدا بھی تھا تو ہم سوچ پیچھے سیو کروا دیتے ہیں, تو بولتا تھا تو آڈیو ریکارڈ کروا دیتے ہیں, تو کچھ کرتا تھا تو ویڈیو بنا کے ہم نے تیرا بیک اپ بنا کے ریڑھ کی ہڈی کی دمچی میں رکھ دیا ہے. پوری وجود کو مٹی کھا سکتی ہے, اس حصے کو نہیں کھا سکتی. سارا جہاز تباہ ہو جاتا ہے, انسان کا بنایا ہوا بلیک باکس کو کچھ نہیں ہوتا. ریکارڈ مل جاتا ہے کہ کیا ہوا تھا, کیا فیلنگز تھیں, کیا کیفیات تھیں, آوازیں کیا تھیں, شور کیا تھا, کیا اسباب ہیں, کیا وجوہات ہیں. تیری ایک ایک چیز رب نے سامنے لا کے وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ. جمعے بڑے سنے تھے, جمعے پڑھائے بھی تھے, تو خطیب تھا اور دنیا تجھے خطیب اعظم لکھتی تھی اور تو ماشاءاللہ پھول جاتا تھا. خطیب عرب و عجم لکھا جاتا تھا, تیری بلے بلے ہو جاتی تھی. ذرا بول, جتنا جانتا تھا اتنا کچھ کر کے بھی ہے, جتنی تھیوری تھی ایسا پریکٹیکل بھی ہے. میں تو چاہتا تھا کہ جیسا تیرا علم ہے ویسے عمل بھی ہو. تو نے ایسے چاہا جی, جو رب چاہتا ہے ہو جاتا ہے, جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا. ادھورا جملہ لیا. رب نے چاہا ہے ہر انسان مومن بنے. اللہ کہتے ہیں اگر میں چاہتا تو سبھی میں سافٹ ویئر ایسا رکھ دیتا کہ سارے مومن ہوتے, نافرمان بنتا ہی نہ جیسے فرشتے. لیکن ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ دعوے پہ دلیل کون لے کے آتا ہے, علم کے مطابق عمل کون لے کے آتا ہے. ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. پاؤں جوڑ دیے گئے ہیں, بول نہیں رہا, جھوٹ بول کے بچنے کی پرانی عادت تھی, جھوٹ بولنے لگا ہے. لب سی دیے گئے ہیں, اعضاء بولے ہیں, اور پھر ایک ایک فائل کھلنے لگی ہے, ہر ایک آڈیو ویڈیو, اور کہا ہے کہ دیکھ اس وقت تو نے کیا سوچا تھا, کیا بولا تھا, کیا پڑھا تھا, کیا کہا تھا, کہاں گیا تھا تیرے اعضاء نے بتایا, کیا کیا تھا تیرے اعضاء نے بتایا. اب بول. منہ سلے ہوئے, ہونٹ سلے ہوئے. کہا جائے گا ہاتھ پیچھے باندھ دیے جائیں, باندھے ہوئے. 70 ہاتھ لمبی سلاخ لاؤ, پڑھو قرآن کو. یہ نہیں کہا کہ یہ سنیوں کے لیے ہے, شیعہ کے لیے نہیں, شیعہ کے لیے, سنیوں کے لیے نہیں. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. پکڑو, جکڑو, جہنم میں پھینکو. اللہ کیسے پھینکے؟ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. آج رات صرف وزٹ کیجئے گا مغرب کے پہلے کچھ بعد, یہ سوسا روڈ پہ اپنے ہی
فیضان مدینہ روڈ سے تھوڑا آگے پیچھے سجیاں لگی ہوئی ہوں گی. ان مرغیوں کا پیچھے تیاری ذرا دیکھنا، گرم پانیوں میں پھینک کے کیسے پر اکھاڑے جاتے ہیں، اندر پیٹا کیسے نکالا جاتا ہے، فالعیاذ باللہ. اور پھر مرغی کے قد سے لمبی سلاخ پیچھے سے ڈال کے گردن سے نکال کے جلتی ہوئی آگ اور کوئلوں پہ گاڑ کے کیسے گھمائی جاتی ہے، کیسے پیپ نیچے گرتی ہے. خریدنے سے پہلے تھوڑا مشاہدہ کر لینا، منظر سامنے آ جائے گا، بغاوتوں کا مزہ آ جائے گا. مثالیں لگا کے لیمن نچوڑ کے چاول ڈال کے یا ویسے کھا کے انجوائے کر کے دانت میں ٹوتھ پک مارتے ہوئے کہنا بڑا مزہ آیا ہے. مزہ نہ آ گیا زندگی کا؟ رب نے دنیا میں مثالیں دکھا دی ہیں، تو یہ کر سکتا ہے تو میں بھی کچھ کروں گا. ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ، پکڑو جکڑو، پیچھے سے ڈالو، منہ سے نکالو، اور 70 ہاتھ. ذرا یہ بھی پتہ کر لیں، اپنا قد دیکھیں، بت دیکھیں. یہ ایک ہاتھ ہے، یہ والا ہاتھ اتنا نہیں، یہ پورا ہاتھ ہے، ذراع 1.5 فٹ لگ بھگ. جی جناب 105 فٹ کے قریب آپ کو اور مجھے، اللہ نہ کرے. اور جرم کتنا ہے؟ تیرے میری نظر میں جرم ہی کونی ہو سر، امت محمدیہ شرک کہاں کر رہی ہے؟ وہ جناب آپ جسے بدعت کہہ رہے ہیں، بدعت تھوڑی ہے. وہ سر جی ہمارے وڈیرے کرتے آئے، یہ کل تیجا ساتہ 10واں 40واں، وہ یار یہی دین ہے. نماز میں نیت کرنا نہ کرنا یہی دین رہ گیا ہے. وہ جناب یہ کر لیا یا نہ کیا بس یہی دین ہے. فاتحہ پڑھ لی یا نہ پڑھی بس یہی دین ہے. رکوع میں گردن کمر برابر کرنی یہ دین رہ گیا ہے. سجدہ پورا کرنا یہی دین رہ گیا ہے. اگر یہ دین نہیں رہا تو پھر پتہ کر، کسی کو جہنم کا سرٹیفکیٹ دے کے روڑے مار کے پتھر مار کے رجم کر دینا، مار دینا اور جہنم واصل کر دینا اور اپنے آپ کو جنتی سمجھ لینا، یہی دین رہ گیا ہے. اگر وہ نہیں رہا تو رہا یہ بھی نہیں. پتہ کر تیرے میرے رویے کہاں چلے گئے ہیں. پوری زندگی محبوب بلاتے رہے، سنت کی طرف نہیں آیا. مرضی سے کوئی غلطی کرنی ہے تو وہاں لیبل لگا کے لبیک یا رسول اللہ کھڑے ہو کے جس کو مرضی جہنم واصل کر دے. یہاں اجازت ہے لبیک کی. یہ تیرے محبوب نے ایسے لبیک نہیں کہلوایا تھا زندگی میں، پوری زندگی. اور محبوب نے اپنی پوری زندگی میں ایسا لبیک پسند نہیں کیا. جہاں کروایا ہے وہ ایک مقام ہے، جنگ لڑے، اسلم تسلم، مومن بن کے دکھا، عملی اسوہ پیش کر، نمونہ پیش کر، سیرت لے کے جا، اور پھر کہے میرے جیسا مسلمان ہو جا، جیسے میں سیف ہوں تو بھی سیف. جن کو بھیجا تھا نا وہ لفظی گفتار کے شاہکار نہیں تھے، کردار کے شاہکار تھے. اگر وہ مان جائیں تو بسم اللہ، نہیں تو دوسری آپشن ہے، ٹیکس لگے گا، جزیہ دینا پڑے گا. آپ اپنی مرضی کی عبادت گاہوں میں کیجئے، جیسے رہنا ہے رہیے، سیفٹی سیکیورٹی تحفظ اسلام آپ کو دے گا، امت مسلمہ دے گی. اگر یہ بھی آپشن قبول نہیں تو پھر زمین اللہ کی، جہان اللہ کا، نظام اللہ کا، رب نے چاہا ہے آمنے سامنے آ جاؤ، 2 ہاتھ ہو لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، پھر جا کے ہے. اور پھر بھی میدان جنگ میں جو سپاہی اتریں، جو لڑنے کے لیے اترے، جو جنگجو اتریں، جو فوجی اتریں، انہی سے لڑنا ہے. میدان جنگ میں جا کے بھی لا تقتلن امرأۃ، جو عورت میدان جنگ میں سپاہی بن کے لڑنے نہیں آئی اس سے کچھ نہیں کہنا. ولا صبیہ، کسی بچے کو بھی نہیں مارنا. ولا کبیرہ، کسی بوڑھے کو، غیر مسلم کا بھی ہو نہیں مارنا. کوئی عبادت گاہ میں بیٹھا ہو، گوشہ نشین میں بیٹھا ہو، کوئی رہبانیت میں بیٹھا ہو، کچھ نہیں کہنا. شایع سجردار اور ثمردار کو نہیں کاٹنا اکھاڑنا، فصلوں کو برباد نہیں کرنا، جانوروں کو نہیں مارنا. یہ تھا دین، یہ تھا اسلام، یہ تھی سیفٹی، یہ تھا لبیک. مگر آپ اور میں کہاں ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ آئیے، ہم بہت اچھے ہیں، دنیا بہت بری ہو گئی ہے. آئیے چیک کیجئے کہ ہم کتنے اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے میزان دیا ہے، قیامت کے دن میزان میں
میزان میں جو اپنی نیکی کو 50 ابو نہ کر سکا، یاد رکھیے کچھ تیاری کر کے جائیے، آپ بھی اور میں بھی۔ اللہ نے 100% آپ سے نہیں مانگا، بس اتنا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، میں میزان لگاؤں گا، 50 نیکیاں 50 گناہ، برزخ آراف۔ اگر نیکیاں 50 سے اوپر 51 ہو گئیں، 50.5 بھی ہو گئیں اور گناہ 49.5 رہ گئے، یہ نیکی کا پلڑا جھک گیا، یہ تھوڑا اوپر ہو گیا، میں جنت دے دوں گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میں رحمان ہوں، یہ کر لوں گا۔ تیری جون سی جہت غالب ہوگی اسی سائڈ پہ روانہ کر دوں گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اگر تو 51 نیکیاں نہ لا سکا اور 51 گناہ لے آیا اور 49 نیکیاں رہ گئیں، پھر میں نہیں دیکھوں گا کہ تو کون ہے۔ جب تو نے میری توحید کو نہیں سمجھا، شرک کو نہیں چھوڑا، میرے نبی کی سنت کو نہیں سمجھا، بدعات کو نہیں چھوڑا، میرے قرآن کو نہیں سمجھا، دنیا کے دیگر چیزوں میں چکروں میں پڑا رہا، میری شریعت کو نہیں سمجھا، اپنے انداز لے کے چلتا رہا، میری محبوب کی طریقت کو نہیں مانا، اپنی زندگی بنا کے چلتا رہا، تو نے میری بندگی کو نہیں سمجھا، تو سن فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، یہ مولوی ہو، صوفی ہو، سیاستدان ہو، حکمران ہو، مومن ہو یا کوئی اور ہو، جس نے انسانیت میں اتنا بھی معیار نہیں بنایا کہ 50 ابو تھوڑا سا اوپر نیکیاں لے کے آئے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ہم اس کی اماں بدل دیں گے، ہم اس کی ماں بدل دیں گے۔ دنیا میں بوڑھی اماں کی گود میں بوڑھے سے ایک بچے نے سر رکھا ہوتا ہے۔ میں نے پچھلے سال ایک سین دیکھا تھا، 90 سے اوپر سالوں کا ایک بچہ ہے، چٹی بگی خوبصورت داڑھی ہے، اور اماں جو ہے وہ 100 سال سے اوپر کی عمر کی ہے۔ یہ اس کی گود میں پھر وہی لاڈ لے رہا تھا جو ایک اماں بچپن میں بچے کو دیتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم یہ ماں بدل دیں گے، یہ ماں آپ سے بھاگے گی، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی، نہ باپ ساتھ دے گا نہ اماں ساتھ دے گی، فَأُمُّهُ ہاویہ، اس طاغی اور باغی کی اماں ہم ہاویہ بنا دیں گے، اس اماں کی گود دیں گے، اس کی گود میں بٹھائیں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، وہ ماں کتنی گرم ہے تو نہیں جانتا، ماں کو پھر بھی شرم آ جاتی ہے۔ جس ماں کے حوالے جس گود میں بٹھائیں گے، اگر اس میں بیٹھ سکتا ہے تو چولہا جلا، اس چولہے پہ بیٹھ کے دیکھ، ڈائریکٹ چولہے پہ بیٹھ سکتا ہے، توا رکھ کے اوپر پھر اس پہ بیٹھ کے دیکھ، بیٹھ سکتا ہے، لائٹر جلا اس پہ ذرا انگلی رکھ کے دیکھ، رکھ سکتا ہے؟ اگر نہیں رکھ سکتا فَأُمُّهُ ہاویہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِیَةٌ، شعلے مارتی ہوئی دہکتی ہوئی یہ ماں کی گود ہوگی جہاں اس کو بٹھایا جائے گا۔ حضرات قرآن کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتا، سیدھی اسٹریٹ فارورڈ بات کہتا ہے، اور یہ ہے وہ جملے جو محبوب کو پہلی وحی میں رب نے کہا تھا، یا ایھا المدثر قم فانذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ لوگ اپنے من کو، اپنے نفس کو الہ بنا کے بڑا کر رہے ہیں، ان کو کہو رب کو بڑا بنائیں، رب کو، رب اکبر ہے تمہارے، یہ وجود بڑے نہیں ہیں، یہ کیجئے، ان کو ڈرائیے۔ یہ جو اکڑے پھر رہے ہیں یہ چمڑے کی مار ہیں، ایک کوئلہ نہیں برداشت کر سکتے۔ تو حضرات یہ سین دنیا کے آہستہ آہستہ بدل رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے معیار دیا، اس معیار کے مطابق خود کو پرکھیے۔ یاد رہے کہ ہمارا ملاقات کا اصل موضوع جو ہے وہ شیطان اور رحمان کے درمیان جنگ میں ہم کس سائیڈ پہ ہیں۔ کئی جمعوں سے ہماری ملاقات اسی موضوع پہ ہے کہ رحمان کا سنگ کتنا ہے اور شیطان کا سنگ کتنا ہے۔ اللہ کے سنگ رہ کے شیطان سے لڑ رہے ہیں یا شیطان کے سنگ رہ کے ہم اپنے رحمان سے لڑ رہے ہیں۔ مالک فرماتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ تمہارا رب تمہیں عدل کے لیے کہتا ہے۔ عدل کیا ہے؟ عدل کیا ہے؟ عدل ہے برابر برابر حصہ، یہ معنی کیا گیا نہیں، ایسے نہیں ہے، وہ انصاف ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں انصاف کو اس پیرائے میں کبھی ذکر نہیں کیا، ہم نے اس کا معنی ہی غلط کیا۔ انصاف انصاف ہوتا ہے نصف نصف، آدھا آدھا، آدھا تیرا آدھا میرا۔ اللہ نے نظام
معاش میں، نظام وراثت میں اگر زندگی میں باپ دے گا تو برابر برابر، نصف نصف، بیٹے کو بھی اتنا بیٹی کو بھی اتنا۔ باپ مر گیا ہے، بیٹی کو سنبھالنے والے 100 رشتے، بھائی کے پاس سے بھی لے گی، بھتیجوں سے بھی لے گی، یہ جب جائیں گے تب دیں گے، شوہر سے بھی لے گی، سسر سے بھی لینے والی۔ لیکن یہ جو بچہ ہے اسے ہر موقع پہ دینا ہے، اپنے بیوی بچوں پہ بھی، ماں باپ پہ بھی، بہن بھائیوں پہ بھی، دیگر اخراجات پہ بھی۔ یہ میرا عدل ہے، انگلی مت اٹھانا، تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مرنے کے بعد عورت کو آدھا، مرد کو ڈبل۔ یہ عدل ہے، انصاف نہیں ہے۔ انصاف نصف نصف ہے، آدھا آدھا ہے، برابر برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مشہور جملہ ہے نا جی، اسلام دین مساوات ہے، نہیں، اسلام مساوی سمجھتا ہے صرف کلکم من آدم و آدم من تراب، تمہاری تخلیق سب کی آگ ہوا پانی مٹی سے خمیر ایک جگہ سے لیا گیا ہے، ایک جیسا بنایا گیا ہے، اس میں تم سب مٹی کے ہو، فخر نہیں۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، عربی سینما بنائے تو بھی اتنا گناہ ہے، اجمی بنائے تو بھی اتنا گناہ ہے۔ آپ عربی کی فیور کرنے لگیں، اجمی کو رگڑ کے رکھ دیں، اجمی کی فیور کرنے لگیں، عربیوں کو رگڑ کے رکھ دیں۔ انہوں نے تو ہم سے شاید ابھی 100 سال بعد بنایا، جائز نہیں ہے ان کے لیے، گناہ ہر جگہ گناہ ہے، لیکن جس جگہ دل جڑے ہوں، ایمان جڑا ہو، اس جگہ پہ ڈبل گناہ ہے۔ جناب اگر ثواب اتنا ہے، ایک آپ کا بھی کوئی حساب رکھیے گا۔ ان اللہ یامر بالعدل، عدل کرنا۔ عدل کیا ہے؟ وضع الشیء فی محلہ، جس کا جو مقام ہے اسے وہاں رکھیے۔ جوتے لینے تھے پوری فیملی نے، ابا نے اپنے لیے لیا، پاؤں لمبا تھا، 16 نمبر لے لیا، بیگم کو بھی 16 نمبر لے کے دے۔ انصاف کا تقاضا تو یہی ہے، جو خود پہنا ہے اسے پہناؤ، جو خود پہنا ہے اسے پہناؤ۔ آپ نے کریلے کھائے ہیں، اسے بھی کریلے کھلاؤ۔ حالانکہ حکم یہ تھا کلو حلالا طیبا، حلال چیز کھاؤ، حلال چیز کھلاؤ، طیباً، جو آپ کا دل مانے وہ آپ کھا لیں، جو اس کا دل مانے وہ کھا لیں۔ بچوں کا دل نہیں کرتا ٹینڈے کھانے کو، آپ نے ٹینڈے کھائے ہیں بڑے مزے سے، ان کو بھی زبردستی کھلائیں گے؟ نہیں، یہ نہیں ہے۔ حلالا طیبا، حلال بھی ہو جس کا جو دل مانتا ہے، یہ عدل ہے، یہ عدل ہے۔ عدل کا تقاضا کیا ہے؟ کہ جو پہلی کلاس کے بچے کی فیس ہے وہی پی ایچ ڈی والے کی ہو، جو اس کی ہے اتنی اس کو بھی دے دیں، اس کو جتنی مہنگی گاڑی دلائی ہے اس کو بھی دے دیں۔ ان اللہ یامر بالعدل، موقع مناسبت عمر، اس کے حساب سے جو جس کا حق بنتا ہے وہ اس کو دیا جانا، یہ عدل ہے۔ یہی تو ہم نے چھینا ہے قوم سے۔ عدالتوں میں بیٹھ کے بھی عدل کیوں نہیں رہا؟ ہمارے ضمیر میں عدل کیوں نہیں رہا؟ شریر میں عدل کیوں نہیں رہا؟ وہ تو عدالت میں بیٹھ کے کر رہا ہے نا، تیری میری چھوٹی سی عدالت لگ جائے، 100 روپیہ گرا ہوا مل جائے، پتہ چل جاتا ہے عدل کا، انگوٹھی مل جائے پتہ چل جاتا ہے، موقع ملے صحیح۔ یامر بالعدل والاحسان، احسان 3 طرح کے ہیں، ہم نے کبھی جانا ہی نہیں۔ پہلا احسان یہ ہے ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، دنیا میں زندگی ایسے گزار کہ تو رب کو ڈائریکٹ سامنے دیکھ رہا ہے، ڈائریکٹ، میرے سامنے گھڑی لگی ہے، میں دیکھ رہا ہوں اتنے منٹ باقی ہیں، میں نہ دیکھوں تیور بدلیں گے آپ لوگوں کے کہ نہیں؟ اگر انسان ہو کے رحمان کو دیکھنے کی کوشش نہ کرے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اللہ کے کیمرے دیکھ رہے ہیں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ احسان آپ میں میرے اندر پیدا ہو ہی نہیں سکا۔ ہماری جماعت کے ساتھ نماز اور طرح کی ہوتی ہے، تنہائی کی نماز اور طرح کی ہوتی ہے، اور جو بالکل تنہائی کی ہو وہ ایسی ہوتی ہے، اور پتہ ہو کہ سامنے کیمرہ لگا ہے پھر ایسی ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے،
کوئی دیکھ رہا ہے تو میرا انداز اور ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ حضرات آگے چلیے، دوسرا احسان وبالوالدین احسانا، انہوں نے بچپن میں جیسے تیرے ساتھ اپنے سے بڑھ کے تجھے دیا تھا، وہ بڑھاپے میں بچپن والی کیفیت میں چلے گئے ہیں، تو اپنے سے بڑھ کے ان کو دے، یہ حسن ہے۔ اگر آپ کا سوٹ اپنے بابا کے سوٹ سے قیمتی ہے تو معذرت، آپ کا جوتا بابا کے جوتے سے زیادہ نرم ہے تو معذرت۔ میزان نہیں دیکھا آپ نے، نہ میں نے دیکھا ہے۔ بابا کا بستر عام سا ہے اور آپ کا بڑا مہنگا ترین ہے، حسن نہیں ہے۔ اور تیسرا حسن تھا کہ ان اللہ قد کتب علیکم الاحسان فی کل شیء، ہر چیز میں اللہ نے رکھا ہے کہ احسان کرو، اگر کسی کو قتل بھی کرنا ہو تو احسان سے قتل کرنا۔ اللہ وہ احسان کا قتل کیا ہے؟ 3 کے علاوہ قتل نہیں کر سکتے۔ پہلا قصاص کا، حاکم وقت کرے گا، آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لے لیں گے۔ غیرت کا قتل، بہن کا، بیوی کا، بیٹی کا، ہو جی میں نے ایسے دیکھا ہے غیرت میں آ کے مار دیا، روک اپنی غیرت کو، تو رب سے بڑھ کے غیور نہیں ہے۔ اللہ نے یہ معاملہ عدالت میں، کورٹ کچہری میں رکھا ہے، اگر وہ نہیں کرے گا تو جج ذمہ دار ہے، تو نہیں ہے۔ لیکن اگر معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، پہلے مجرم وہ تھا، مجرم تو بنا ہے، کیا پڑی ہے تجھے؟ جس کے ہے اس کے حوالے کر۔ جی قصاص میں قتل کرنا ہے، کیسے قتل کیا جائے؟ تڑپا تڑپا کے مارا جائے؟ کہا نہیں، حد بھی لگانی ہے تو تیز دھار آلے سے، آنکھ پہ پٹی بندھی ہے، گردن آگے کو جھکی ہے، ایک ہی وار سے، حتیٰ کہ بھیڑ کو بھی مارنا ہے، چھپکلی کو بھی مارنا ہے۔ اقتلوا کل وزغ، جس پیغمبر نے حکم دیا ہے، اس نے کہا کہ ایک چوٹ میں مارو گے تو اتنے نفلوں کا ثواب ملے گا۔ تڑپا کے نہیں مارو، سوائے رجم کے۔ سوائے رجم کے ایک ایسی حد ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے، اور دہشت گردی کے کیس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالف سمجھ سے ٹانگیں کٹوا کے، آنکھوں میں جو ہے وہ سلائیاں پھیر کے ہرے میں پھینکا تھا کہ تڑپ تڑپ کے مریں، جیسے مارا تھا ویسے مریں۔ قصاص، اگر کسی جانور کو ذبح بھی کرنے لگو تو چھری تیز کر لو۔ اونٹ کو نہر کرنا قتل، یہ ذبح نہ کرنا جرم ہوگا، وگرنہ نہر کتنا ایزی ہے، اونٹ کھڑا ہے، بایاں پاؤں آپ نے باندھا ہے، ہلکا سا ادھر کٹ لگایا ہے، یہ جگہ اس کی نرم ہے، جیسے ناریل کے ایک جگہ سوراخ نرم ہوتا ہے، آپ آسانی سے اس کو جو ہے اس کی طاقتور مضبوط چھلکے کو اتار سکتے ہیں، یہاں کٹ لگائیے، اونٹ نہر ہے، بایاں گھٹنا باندھا ہوا ہے، نیچے کو جھکے گا، اٹھنے کی کوشش کرے گا، خون جو ہے وہ تیزی سے دم مصفوح نکلے گا، باڈی میں کم سے کم رہے گا، یہ ہے نہر۔ اور اگر جانور کو ذبح کرنا ہے، قبلہ رخ کر کے لٹائیے، تیز دھار چھری، یہ نہیں کہ آدھی گردن کٹی ہوئی ہے، جانور بھاگ رہا ہے اور پھر لوگوں کو مار رہا ہے، خود بھی جو ہے وہ تکلیف میں ہے، دوسروں کو بھی تکلیف میں ہے، تو یہ احسان نہیں ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، قریبی بچھو بھی ہو تو اس کو کھانا دو۔ آپ سے مجھ سے نہیں دیا جاتا، سچی بات ہے، آپ سے مجھ سے نہیں دیا جاتا۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں جو قریبی ہے دو۔ اللہ وہ تو میرا شریک ہے، میرا دشمن ہے، اس نے میری نسل اجاڑ دی، فصل اجاڑ دی، اللہ کہتے ہیں پھر بھی دو، میں نے دیا ہے نا، میرے دیے سے دو، میں دے رہا ہوں، میں تمہیں نہ دیتا، اس کی جگہ تمہیں کر دیتا تو کیا کرتے؟ وہ حسد میں جل رہا ہے، اس پہ پیار کی، رحمت کی، عطا کی، دین کی، نعمتوں کی تھوڑی برکھا برسا دے، میں نے دیے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، تمہارا رب تمہیں روکتا ہے فحاشی سے، منکر سے اور بغی سے۔ فرق سمجھیے، میں تنہائی میں چھپ کے جرم کر رہا ہوں، منکر ہے، کوئی بھی دیکھے گا برا لگے گا۔ میں اسی جرم کو باہر نکال کے سر عام، شار عام پہ لا کے، سڑک پہ لا کے، سٹیٹس پہ لگا کے، اعلانیہ طور پہ لوگوں کے سامنے، تیرے رب کو ڈانس پسند نہیں ہے، یاد رکھنا، ہندو کو پسند ہے، اس کی عبادت ڈانس میں ہے۔ ہماری عبادت میں بھی عورت کے وجود پہ ایسا کپڑا دیا گیا ہے کہ اس کے ٹخنے ننگے نہیں ہوں، وہ سجدے میں جائے، اس کے وجود کے ظاہری جو مجبوری ہے، جن کو چھپایا بھی نہیں چھپایا جا سکتا، خد و خال
نمایاں ہوتے ہیں، کہا ایسا کھلا کپڑا پہنیے، عبا پہنیے، ردا پہنیے، جلباب پہنیے کہ یہ چیزیں حالانکہ بندے عبادت میں ہیں۔ دنیا کے سب سے متقی اور پرہیزگار لوگ دنیا کے سب سے خوبصورت شہر مدینے میں، محبوب کی مسجد نبوی میں، دور نبوت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے آتے تھے تو ان کو اس کپڑے اور پردے کا حکم دیا گیا تھا کہ عورتیں باہر ایسے نہ نکلیں۔ لیکن آج تیری میری بیٹی ہیں تو اپنی، کسی کی تو نہیں ہے۔ ممکن ہے آپ کہہ دیں جی میریاں نہیں، میں بھی کہہ دوں میری نہیں۔ یہ کن کی ہیں جو اس وقت ایک ایک سٹیپ پہ ڈانس دکھا کے، ناچ گا کے، روپیے روٹی کما کے، ہم بھی بڑے خوش ہیں ماشاءاللہ جی، باجی بہت کمانڈ ہے، تھی نے بڑا جی ماشاءاللہ دن بدل کے رکھ دیتے نا۔ اللہ کہتے ہیں وہ میں تمہیں فحاشی سے روک رہا ہوں، یہ فحاشی ہے سر عام، یہ تو تنہائی میں بھی اجازت نہیں ہے۔ اپنے بند گھر میں بھائی کے سامنے، باپ کے سامنے یہ ٹھمکے، یہ میری شریعت کا حصہ نہیں ہے، یہ شیطانی ہو سکتے ہیں۔ اگلی ملاقات میں ہم دیکھیں گے کہ شیطان کے سنگ ہے یہ رحمان کے سنگ ہے، لیکن اللہ نے جو دیا تھا فیصلہ وہ سننے کے ساتھ فیصلہ لیجئے۔ والبغی، جرم ہے، چھپ کے ہو تو معافی ممکن ہے۔ فطرت یا قدرت افراد کے گناہوں سے اغماس تو کر لیتی ہے مگر کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ یہ جرم جب باہر نکل آئے اور اعلانیہ ہو جائے، ببانگ دہل ہو جائے، بے خوف و خطر ہو جائے تو یہ بغاوت کی بدترین قسم ہوتی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں آج آپ کے اندر، میرے اندر اعلانیہ، اعلان کروا کے کہتے ہیں، اعلان کروا کے شرک ہو رہا ہے، اعلان کروا کے بدعت و خرافات کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، منبر پہ چڑھ کے مولوی کر رہا ہے، قرآن ہاتھ میں پکڑ کے سر پہ رکھ کے کر رہا ہے۔ اور دنیا میں سب سے بڑی فحاشی شرک ہے اور سب سے بڑی بغاوت بدعت ہے، اور دنیا میں سب سے بڑا جرم رب کی نافرمانی ہے۔ تینوں کو رب نے لا کر کے اکٹھا کر دیا، وہ ذات میں ہو تیرے لیے، صفات میں ہو، عبادات میں ہو، معاملات میں ہو، مناجات میں ہو، کہیں بھی ہو معافی نہیں ہے۔ یعظکم، ابھی تو میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، لعلکم تذکرون، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم پچھلوں کو دیکھ کے نصیحت پکڑ جاؤ، تاریخ سے سبق حاصل کر لو۔ میں نے بڑے بڑے باغی اور تاغی رگڑ کے رکھ دیے، مار دیے۔ نمرود کو دیکھ لو، حامان قارون کو دیکھ لو، فرعون کو دیکھ لو، ان کی قوموں کو دیکھ لو، عاد سمود کو دیکھ لو، قوم موسیٰ کو دیکھ لو۔ تم میرے لیے ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو۔ پچھلے دن آپ نے دیکھا تھا وہ جو قوم عاد کی سیڑھیاں ہیں، فیس بک پہ آپ نے یہ سین دیکھا ہوگا کہ وہاں آدمی کھڑا ہے اور اس کے قد سے بھی ابھی پہلا سٹیپ جو ہے، ایک ایک سٹیپ ایک آج کے ہمارے قد سے بھی اونچا ہے، وہ لوگ کتنے بڑے ہوں گے؟ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اللہ کہتے ہیں جب ہم نے ان پہ آندھی چلائی نا اور لگاتار ایک ہفتہ دن رات ان پہ چلائی، ان کو اڑایا، اور ہم لا کر کے جب سر سے سر مار کے پٹاخہ بجتا تھا اور کمر کا جوڑ توڑتے تھے تو یوں درمیان سے گرتے تھے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے درخت ٹوٹ کے کھجور کا درمیان سے، کھجور جو بالخصوص شور کوٹ، ملتان، اچ شریف کی طرف ہے، اس کھجور کو دیکھنا، اب تو چھوٹے قد کی آ گئی، بڑے لمبے لمبے قد، اور جب ٹوٹتا ہے تنا تو درمیان سے ٹوٹتا ہے۔ کمرے توڑ کے ہم نے رکھ دی، اتنے لمبے تڑنگے، آپ اور میں کیا ہیں، ان کے ایک سٹیپ سے بھی چھوٹے ہیں، ان کے ایک سٹیپ سے بھی چھوٹے ہیں، تو پھر اتنی بڑی بغاوتیں کیوں ہیں؟ مجھے اور آپ کو نظر ثانی کرنی ہے۔ انسان اپنا خیر خواہ نہیں تو کوئی دوسرا بھی اس کا خیر خواہ نہیں بنتا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، وما توفیق الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، دین بڑا سادہ ہے، اس میں حسن بھی ہے، احسان بھی ہے، عدل بھی ہے، جس پہلو سے مساوات ہے وہ بھی ہے، جہاں انصاف ہے وہ بھی ہے۔ میرے مالک نے جو ہم سے ڈیمانڈ کی ہے وہ ہماری ہمت سے بڑھ کے نہیں کی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا،
تو جب ہم اس تکلیف کو سہ سکتے ہیں تو سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور اس میں پورا اترنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ پھٹوں پہ بیٹھ کے، تختوں پہ بیٹھ کے پھر ہی جا کر کے لوگوں نے ڈگریاں لی ہیں، اتنا آسان نہیں ہے۔ اور مسلمان ہونا آسان ہے، جنت میں جانا اتنا آسان ہے نہیں، اس کے لیے بھی کچھ محنت اور کاوش۔ اسی کا آج تذکرہ تھا۔ شیطان نے بہکا رکھا ہے کل قیامت کے دن کیسے ساتھ چھوڑے گا، یہ ہم ماضی کی ملاقاتوں میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کوشش کریں گے، دوسروں کو بدلنے کے لیے تو دنیا بہت کچھ کرتی ہے، لیکن مزہ تب ہے کہ انسان اپنے آپ کو گرتے ہوئے ذرا تھامے اور کوشش کرے۔ ایک دو سوالات ہیں، سعودی عرب میں تبلیغی جماعت پہ پابندی، بیٹا پابندیاں لگتی رہتی ہیں۔ اگر کوئی حق ہے ساری دنیا بھی پابندی لگا دے تو ڈر کوئی نہیں، بات یاد رکھنا۔ اگر حق پہ ہیں آپ، ساری دنیا بھی پابندی لگا دے تو ڈر کوئی نہیں۔ اگر آپ حق پہ نہیں ہیں تو جتنا مرضی رو لیں چیخ لیں۔ ایک بات یاد رکھنا، ہر قوم میں، ہر جماعت میں کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بدنام کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، دنیا دار آدمی ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک کی ایجنسیاں ان ساری چیزوں کو دیکھتی ہیں۔ کیا واقعتاً یہاں پہ کچھ لوگ تبلیغ کے نام پہ سمگلنگ کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی نشہ دے رہا ہوتا ہے، کوئی اور کاروبار ہو رہا ہوتا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا اس لیے میں نہیں کہتا۔ جو کر رہے ہیں ہم ان کے ظاہر پہ ہیں، ان کی نیت کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، حساب انہوں نے اللہ کو دینا ہے۔ جہاں مسئلہ غلط ہے ہم 100% کہیں گے غلط ہے، جہاں ٹھیک ہے۔ نہ ہم اپنے غلط کو صحیح کا روپ دینا چاہتے ہیں، نہ کسی کے غلط کو صحیح کہتے ہیں، نہ کسی کے صحیح کو غلط کہنے کی اتھارٹی ہمارے پاس ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ انصاف نہیں، عدل کا تقاضا ہے۔ لیکن جہاں، میں نہیں کہتا کہ اس وجہ سے پابندی لگی ہو، جہاں توحید کے نام پہ یا سنت کے نام پہ یا قرآن و سنت کے نام پہ صرف قصے اور کہانیاں اور ضعیف روایات ہوں، تو میں یقیناً کہوں گا کہ ایسے سے داعی کو اور مبلغ کو خود رکنا چاہیے۔ کوئی روکے یا نہ روکے، مجھے خود رکنا چاہیے۔ اور اگر صحیح ہے کوئی روک بھی رہا ہے تو مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، میں جتنا میرا دائرہ کار ہے میں اس میں رہ کے کرتا رہوں گا۔ جہاں مجھے روک دیا گیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی جگہوں پہ روکا گیا، آپ چلتے رہے۔ باقی رہ گیا اس کے ساتھ مد مقابل کچھ کنسرٹس ہوئے ہیں، وہاں پہ میوزیکل اور دیگر نائٹس ہوئی ہیں، کیا قیامت کی نشانی ہے؟ نہیں، قیامت اتنی جلدی نہیں آنے والی، یہ قیامت کی نشانیاں نہیں۔ اگر یہ قیامت کی نشانی ہوتی تو ماشاءاللہ ہمارا مسلمان ملک ہی تھا نا انڈیا، کیسے یک لخت میوزک میں بدلا اور کتنے سال سے دنیا کو لیڈ کر رہا ہے اور میوزک میں سر فہرست جا رہا ہے۔ قیامت آنی ہوتی تو کم از کم اس خطے پہ آ چکی ہوتی۔ اللہ کی نشانیاں وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت میں بتائی ہیں۔ ہاں، اس منظر کو ضرور یاد رکھیے جب فلاں موقع کے اوپر عورتوں کے، میں وہ لفظ بھی نہیں بولنا چاہتا، حدیث میں شرم آتی ہے کہ ڈانس کرتے ہوئے وجود، اعضاء، ہپس تھر تھر آئیں گے۔ یہ مناظر قریب تر ہیں لیکن ابھی بہت کچھ باقی ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں، ابھی آپ نے دیکھنا ہے۔ اللہ وہ دن نہ دکھائے اس سے پہلے ان فتنوں سے بچ کے ہم نکل جائیں، مگر ہم نہیں دیکھیں گے تو اولادیں دیکھیں گی انشاءاللہ۔ یہ شیطانی جو طاقتیں ان موضوعات سے ہٹ کے جب ہم بعد میں آنے والے ہیں تو قیامت کی بڑی اور چھوٹی نشانیوں کا انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے تاکہ ہم ان برائیوں سے بچ سکیں۔ ہم کسی کے بھی برے فعل کی، میں ہوں یا کوئی اور ہو، ہم اس کی قطعاً پشت پناہی نہیں کرتے، اور کسی نے صحیح کیا ہو ہم اس کو بلا وجہ برا کہتے رہیں، یہ ہماری عادت نہیں ہے۔ لیکن جس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، اس کا جواب بھی وہی دے تو بہتر ہے۔ میں اور آپ اس کا جواب دینے کے لیے، کرونا پہ ہماری شفا اللہ کے گھر سے ہے نا یاد۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ پوری دنیا کو آہستہ آہستہ ماحول بنایا جا رہا ہے، ذرا جاگ کے رہنا، غلط استعمال نہ ہونا۔ حرمین الشریفین کو میرا رب تا قیامت سلامت رکھے، مگر صحیح مسلم میں یہ نشانی موجود ہے، ذی السویقتین، ایک حبشی اٹھے گا اور آ کر کے بیت اللہ کو گرائے گا، اور امت مسلمہ کو بیت اللہ کی قدر بھی نہیں ہوگی، کہیں گے ٹھیک ہے جو اس نے کر رہا ہے کرتا رہے۔ یہ آہستہ آہستہ آپ کے اور میرے دلوں سے بیت اللہ کی ہیبت آل سعود کے نام پہ نکالی جا رہی ہے، یا ان کے دنیا کے معاملات پہ۔
آپ دیکھ لیں آسان نہیں ہے. یمن کل بھی بیت اللہ کو گرانے آیا تھا, وہ ابرہی تھا. آج بھی جنگ جاری ہے. آہستہ آہستہ دنیا رفض, دنیا انکار, دنیا کفر, دنیا ظلم مسلمانوں کے دل سے ان کے کاموں کی وجہ سے بیت اللہ اور مسجد نبوی, ان کی حرمین کی عزت کو کم کر کے آہستہ آہستہ دور نہیں کرنا. آپ کو پتہ ہے پہلے بریلوی بھائیوں کو مسجد نبوی اور قبے کے نام پہ دور کیا گیا, اور جو مزارات کے اوپر عبارتیں تھیں ان کے نام پہ 80% لوگ اس وجہ سے دور ہیں. باقی دیوبندی اور وہابی تھے, اس سے پہلے شیعیت اور رافضیت, وہ بھی جتنی دور ہے آپ دیکھ چکے ہیں. باقی بچے یہ دو ہی تھے. ایک ورق کر کے یاد رکھیے, تبلیغی جماعت پہ پابندی لگی ہے, دیوبندیوں پہ نہیں. سینکڑوں اور بھی جماعتیں ہیں, ان پہ کیوں نہیں لگی؟ وجوہات کیا ہیں دیکھی جائے گی. ظاہری فوری طور پہ ہم جذباتی ہو کے رگڑ کے رکھ کے بیت اللہ اور مسجد نبوی اور حرمین الشریفین کے اماکن کی قدر اور کمی کریں تو نیور. یہ کل کو وہابیوں پہ بھی لگنے والی ہے, تھوڑا ویٹ کر لیں, تھوڑا ویٹ کریں. پاکستان میں سپاہ صحابہ پہ لگی, اس وقت کیوں نہیں بولے؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ملکی لیول پہ, ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے بولتا ہے. وہ بہتر سمجھتے ہیں کیوں لگائی, اور وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ کنسرٹ کیوں کروایا. ہم اس کے بھی حامی نہیں, ہم اس کے بھی حق میں نہیں ہیں. اللہ کا دین اگر کوئی صدق کے دل سے مخلص ہو کے کتاب و سنت سے پھیلا رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دے. اگر نہیں دیتا تو اس کے بھی راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ دو ملکوں کو تو کم از کم کچھ نہیں ہو, عالم اسلام کو کبھی بھی کچھ نہ. اللہ یہ کلمے کی بنیاد پہ بننے والا تیرا ملک حفاظتیں تو فرما پاکستان کی. اللہ یہ حرمین الشریفین میرے محبوب کی نشانی ہے, دین کی نشانی ہے, ایمان کی نشانی ہے, قرآن کی نشانی ہے, لغت الوحی کی نشانی ہے. اللہ کسی ظالم کی بری پلاننگ کی وجہ سے یہ چیزیں ہم سے نہ چھٹیں. اللہ تا سلامت ہماری زندگی میں ان کو قیامت رکھ. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.